भारत 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान में सहफ़रीक़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का सबूत देने के बजाय जारहत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान अमन चाहता है, हमेशा अमन की बात की। मसाइल को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी रोकना बिला जवाज़, पानी हमारी लाइफ लाइन है। हमने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है, इसके तुर्की और अज़रबाईजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। हम तीनों ममालिक आला इक़दार, अमन और इंसाफ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अज़रबाईजान और तुर्की का हालिया पाक भारत कशीदगी में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। अज़रबाईजान के सदर और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्क सदर ने जिस अंदाज में PKK का मसला हल किया वो काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबाईजान से ताजिकिस्तान रवाना। सदर अज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। लाचन में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबाईजान सहफ़रीक़ी इजलास से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलियव का कहना था, अज़रबाईजान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबाईजान मुश्तरका तारीख़ सक़ाफ़त में बंधे हैं। तीनों ममालिक मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। 2020 में होने वाली जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हमारी भरपूर मदद की। पाकिस्तान और तुर्की के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। दिफाई शोबे में ताउन इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। तुर्की और पाकिस्तान के साथ सयाहत के शोबे में भी काम करना चाहते हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने कहा, पाकिस्तान, अज़रबाईजान और तुर्की के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइल की फ़लस्तीन में खून रेज़ी काबिल मुज़म्मत है। ख़ित्ते के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अज़रबाईजान का दौरा। अज़रबाईजान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल ज़ाकिर हसनौफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी। इलाक़ाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और अज़रबाईजान के दरमियान मजबूत अस्करी ताल्लुकात पर जोर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। फ़रीक़ैन का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। हम अज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। सदर इल्हाम अलियव का यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाचन में अज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और फिर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने आबादी और माशी लिहाज से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारा एयरफोर्स ने भारत के 6 जंगी जहाज़ गिराए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। भारतीय जारहत के खिलाफ तुर्की और अज़रबाईजान पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर दोनों ममालिक के मशकूर हैं। पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के बाद भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। तकरीब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और तुर्की ने आर्मीनिया के खिलाफ जंग में भरपूर साथ दिया। तुर्की और पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज़ादी की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती का आकाश है। अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव का तकरीब से खिताब। कहा, आर्मीनिया ने अज़रबाईजान के मकामी अफराद की नस्ल कुशी की। 2020 में हमने आर्मीनिया को शिकस्त दी और अपने इलाके आज़ाद कराए। 107 साल पहले अज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। हम तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत के हमरा आज़ादी का दिन मना रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की, अज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम हैं। अज़रबाईजान मेरा मादर वतन भी है। तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में अज़रबाईजान के साथ खड़ा रहेगा। दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। काराबाख की आज़ादी से अज़रबाईजान मज़ीद मजबूत हुआ। मोदी शिकस्त खुर्दा। वज़ीर-ए-आज़म अब सिर्फ धमकियां दे सकता है। मार्का हक में फतह के बाद बैरूनी दौरों की अहमियत बढ़ गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, यौम तकबीर हमारी फतह का ज़ामिन है। पाकिस्तान की फतह पर अज़रबाईजान के आवाम ने जश्न मनाया। अज़रबाईजान के साथ तज़वीराती और बरादराना ताल्लुकात हैं। दौरे में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं।
امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاک بھارت تصفیہ طلب معاملات حل کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ امریکی تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ سفیر پاکستان نے کہا جنگ بندی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتاز سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ رضوان سعید نے کہا کہ بھارتی جارحانہ بیانات کے تسلسل کے سبب پاک بھارت جنگ بندی کمزور ہے اور اس کے برقرار رہنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جوہری ماحول میں غیر ذمہ دارانہ رویہ تباہ کن اثرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر سے متعلق سوال پر سفیر پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی تاریخ تنسیخ نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی اتنی اہم اور مسلمہ ہیں جتنی آج سے 70 سال پہلے تھیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھارت کی غیر قانونی دہشت گردانہ کارروائیاں اور مبینہ ہلاکتیں عالمی برادری کی توجہ اور احتساب کی متقاضی ہیں۔ پاکستانی سفیر نے کہا امریکہ اور عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی اصولوں کا پابند بنائے تاکہ خطے کو ممکنہ بحرانوں سے بچایا جا سکے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو ذلت آمیز شکست، فرانسیسی فوج نے 3 رافیل طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ فرانسیسی فوج کے ترجمان کا رد عمل سامنے آ گیا، کہا پاکستان نے رافیل جیسے جدید طیاروں کو گرا کر بھارت پر فضائی برتری ثابت کر دی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ 7 مئی کو 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارتی طیاروں میں 3 فرانسیسی ساختہ رافیل بھی شامل تھے۔ رافیل جیسے جدید طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے ذلت آمیز شکست قرار۔ سابق چینی سفارتکار اور تجزیہ نگار وکٹر گاؤ نے بھارتی گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا، کہا چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس بنیادوں پر قائم ہیں، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے فوجی تعاون جاری، فوجی طیاروں کی مشترکہ پیداوار اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا تبادلہ شامل۔ تصادم کے دوران بھارتی دفاعی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ سنکیانگ اور تبت پر چین کے تاریخی دعووں کا دفاع کرتے ہوئے وکٹر نے کہا کہ تبت تقریباً 800 سال پہلے چین کا حصہ بنا تھا۔ ہندو انتہا پسند جماعت شیو سینا نے بھی آپریشن سندور کی ناکامی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے آپریشن کو مودی سرکار کی ناکامی قرار دیا۔ پہلگام میں 26 خواتین کو بیوہ کیا گیا، جس کے ذمہ دار وزیر داخلہ ہیں۔ امت شاہ سے استعفے کا بھی مطالبہ، کہا آپریشن سندور کی ضرورت کیا تھی؟ پہلگام کے دہشت گرد کہاں ہیں؟ کیا وہ گجرات میں چھپے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر پاکستانی پرچم، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے پوسٹرز لگ گئے۔ رافیل سمیت دیگر بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانے والے J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر بھی آویزاں۔ پوسٹرز سری نگر اور دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے۔ حکومت کا چینی کی شفاف قیمتوں کے تعین کے لیے بڑا اقدام، چینی کی پیداواری لاگت کے لیے آزاد آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین کی شوگر ملز مالکان سے ملاقات۔ شوگر ملز مالکان کا حکومتی فیصلے سے اتفاق۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی اور شوگر ملز مالکان پیداواری لاگت کے لیے آڈٹ پر بھی متفق۔ چینی کی قیمتوں پر عید تک عارضی کمی کی جائے گی۔ عید کے بعد چینی کی نئی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ چینی کی پیداواری لاگت کا آزاد آڈٹ بھی کرایا جائے گا۔ شوگر ملز نے مثبت رد عمل دیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی قیمتوں پر حکومتی کنٹرول کے لیے مضبوط اقدامات جاری رکھے گی۔ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ نون لیگ کی درخواست میں کہا گیا آرٹیکل 187 مکمل انصاف کا اختیار زیر التوا مقدمات میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں آرٹیکل کا استعمال طے شدہ عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ سنی اتحاد کونسل 80 ارکان کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے اپیل دائر کی۔ فیصلے سے سنی اتحاد کونسل کے پاس 0 ارکان رہ گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان میں کوئی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی نہیں سمجھا جا سکتا۔ سینٹ کے لیے پنجاب کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن ملتوی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے عدالت میں زیر سماعت کیس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیا گیا۔ ضمنی انتخاب کے لیے تاحال اگلی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ سینٹ کی جنرل نشست کے لیے آج پنجاب اسمبلی میں پولنگ ہونا تھی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلے کے بعد الیکشن کی نئی تاریخ مقرر کیے جانے کا امکان۔
مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کی بات قصہ پارینہ ہو گئی. شیخ وقاص اکرم کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں چل رہے. جیل میں بانی کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ خان نے سوال کیا آخر بانی پی ٹی آئی سے کیا چاہتے ہیں. علیمہ خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. کیا ہم نے انصاف کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا؟ ہم ہر فورم کو استعمال کرنے کے بعد احتجاج کر رہے ہیں. پی ٹی آئی 9 مئی کے حوالے سے اپنا موقف دے چکی ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 9 مئی واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں. 9 مئی میں ہمارا کوئی کارکن ملوث ہے تو سزا دی جائے. سزا دینے کا طریقہ کار واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ 10 بجے سماعت کریں گے. اس تقاضا کی جانب سے گواہ اور مال مقدمہ پیش کیا جائے گا. نو مئی کرنے والے دہشت گرد اور گولی کے مستحق ہیں. سینیٹر علی گوہر بلوچ کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو. کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے. پی ٹی آئی کہتی رہی 9 مئی کے دن ہمیں روکا کیوں نہیں گیا. پی ٹی آئی والے عدالتوں سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، فرد کا نہیں. IMF نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے تجاویز دے دیں. سخت ٹیکس اقدامات کی سفارش. پاکستان اور IMF کے درمیان آمدن اور اخراجات کے تخمینوں پر اتفاق نہ ہو سکا. عالمی مالیاتی فنڈ کا آئندہ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے نادہندگان کے خلاف سخت کارروائیوں کا مشورہ. ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور ٹیکس حکام کے اختیارات میں توسیع پر زور. POS پر ٹیکس چوری پر جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے. فوجداری مقدمات درج کرنے کی سفارش. سولر پینلز، کھاد، زرعی آلات پر ٹیکس استثنا ختم کر کے GST اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی بھی تجویز. لگژری اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کا امکان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بیٹے جنید صفدر کا رشتہ دوبارہ طے ہو گیا. ذرائع کے مطابق جنید صفدر کا رشتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے عزیزوں میں طے ہوا ہے. جنید کا جس فیملی میں رشتہ طے ہوا وہ لاہور میں قیام پذیر ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جنید صفدر کے رشتے کی بات تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہوئی تھی. برطانیہ سے تعلیم مکمل کرنے والے جنید صفدر اب لاہور میں مقیم ہیں. نیپرا کا کہ الیکٹرک کے 7 سالہ ملٹی ایئر ٹیرف بارے فیصلہ پاور ڈویژن کا شدید خدشات کا اظہار. وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے آئندہ ملٹی ایئر ٹیرف دورانیے میں سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتے ہیں. وفاق کی سبسڈیز یکساں ٹیرف نظام پر فیصلے کے طویل مدتی اثرات آئیں گے. پاور ڈویژن نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے لیے جاری ملٹی ایئر ٹیرف کا جائزہ لے گا. پرانے جنریشن ٹیرف بارے فیصلے پر نظر ثانی پیمرا کی توجہ کے منتظر ہے. نظر ثانی فیصلے میں تاخیر سے پاور سیکٹر پر سنگین مالیاتی اثرات آ رہے ہیں. اگر ایسے معاملات پر توجہ نہ. پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کی بدحواسی عروج پر. بھارت اپنے شہریوں کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں سے بھی خائف. بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے CRPF کے اہلکار موتی رام چاٹ کو دہلی سے گرفتار کر لیا. موتی رام پر پاکستان جاسوسی کا الزام لگایا گیا. کہا گیا وہ حساس معلومات پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. واقعے نے مودی سرکار کے خوف کی ایک مرتبہ پھر نشاندہی کر دی. مندروں کو مودی سے بچاؤ. بھارت میں آوازیں بلند ہونے لگیں. BJP سرکار پر مندروں پر سرکاری قبضے اور بدعنوانی کا الزام. سماجوادی پارٹی دہائی دینے لگی. سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ سینکڑوں سالوں سے مندروں کا انتظام کرنے والوں سے خدمت کا حق چھین کر قبضہ گروپوں کو دیا جا رہا ہے. BJP مذہب کو کمائی کا ذریعہ بنا رہی ہے. مندروں پر چڑھائی جانے والی اشیاء کو فروخت کرنے جیسی بدعنوانیاں سامنے آنے لگی ہیں. BJP یاد رکھے مذہبی بھلائی کے لیے ہوتا ہے جبکہ کمائی کے لیے نہیں ہوتا. مودی سرکار شرپسندی سے باز نہ آئی. بھارت کی پھر آبی جارحیت دریائے نیلم میں پانی چھوڑ دیا. حکام کے مطابق دریا میں پانی کی سطح معمول سے زائد. حفاظتی اقدامات شروع. دریائے نیلم کے مین سورس پر بھارت نے غیر قانونی کشن گنگا ڈیم بنا رکھا ہے جس میں پانی جمع ہونے کے بعد پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اچانک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے.